بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کیا ہے اور ہم کیوں تقلید کریں؟ تقلید یعنی کسی ایشو یا موضوع پر کسی ایکسپرٹ کو فالو کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پراپرٹی کیس ہے تو اس میں انسان ایکسپرٹ وکیل کی اوپینین پر عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر بنانا ہو تو ایک ایکسپرٹ آرکیٹیکٹ کے رائے پر عمل کرتا ہے، اور موضوع جتنا ہی اہم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر شخص کی اوپینین پر عمل کیا جائے۔ ہم اسے تقلید کہیں یا نہ کہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان اسی فعل کو انجام دیتا ہے جس میں وہ ایکسپرٹ اور عالم یعنی نالجبل انسان کی تقلید کرتا ہے۔ آئیں ہم دینی اعتبار سے تقلید کو سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عبث اور بیہودہ خلق نہیں کیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، جیسے ارشاد ہوا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت یعنی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے احکام پر عمل کرنا۔ احکام کو کیسے معلوم کریں؟ معصومین علیہ السلام کے زمانے حضور میں ہمارے لیے آسان تھا۔ اللہ کا حکم رسول یا ائمہ اطہار سے پوچھ کر اس پر عمل کر لیتے، جیسے کہ اس وقت موجود افراد نے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار سے جا کے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر کسی نے پوچھا نماز کیسے پڑھیں، تو رسول اکرم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ لیکن زمانہ غیبت میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت غیبت صغریٰ کا زمانہ۔ اس زمانے میں امام کے خاص نائب یعنی نواب اربعہ موجود تھے، اور لوگ نائب کے ذریعے اپنے سوالات امام تک تحریری یا زبانی صورت میں بھیج کر شرعی ذمہ داری اور احکام جان لیتے تھے۔ جیسے محمد ابن عبداللہ حمیری نے امام کے نائب خاص کے ذریعے سوال کیا، اصفہان میں ایک مخصوص لباس قضیہ ریشم سے بنایا جاتا ہے، کیا اس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسری صورت غیبت کبریٰ کا زمانہ۔ لیکن جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو اب چونکہ امام کا کوئی خاص نائب نہیں ہے تو ہم کیسے جانیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات کے لیے تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ، انسان خود احکام اسلامی کو حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے، لیکن ہر انسان اس راستے کو طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنی عقل سے تمام ضروری احکام کو حاصل کرنا کم از کم آخرت کے مسائل میں ممکن نہیں، کیونکہ آخرت کے مسائل میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ قرآن و روایات سے ضروری احکام کو حاصل کریں، چونکہ قرآن کریم اور روایات عربی زبان میں ہیں، لہٰذا عربی زبان اور اس کی ظرافتوں سے آشنائی ضروری ہے۔ قرآن میں آیتیں محکم اور متشابہ ہیں، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اسے سمجھنا پڑے گا۔ آیات اور روایات میں کس طرح نص اور ظاہر، مطلق اور مقید، عام اور خاص میں تشخیص دیں، اور جہاں پر یہ آپس میں متعارض یعنی کانٹراڈکٹری ہیں، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس کے لیے علم اصول فقہ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ جعلی اور صحیح روایات کو کیسے جانیں؟ کون سا راوی ثقہ ہے، کون ضعیف؟ اس کے لیے علم رجال کا جاننا اور اس میں ایکسپرٹ ہونا۔ اس کے علاوہ علم منطق، معنی، بیان، صرف و نحو اور دیگر ضروری علوم سے آشنائی۔ ان تمام چیزوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے عموماً 20 سے 25 سال کا زمانہ درکار ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے تو بسم اللہ، آپ پر واجب ہے کہ آپ ایکسپرٹ بنیں، یعنی اجتہاد کریں اور اس راستے سے اللہ کا حکم جانیں۔ دوسرا راستہ، ہر مسئلے میں تمام مجتہدین کے فتووں کا مطالعہ کریں اور اس طرح عمل کریں کہ تمام نظریات کے مطابق اس کا عمل صحیح ہو، یعنی احتیاط کریں۔ تیسرا راستہ، دینی احکام میں ایکسپرٹ یعنی مجتہد کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے، یعنی تقلید کریں۔ آئیے اس چیز کو آج کی ایک موجودہ مثال سے ہم سمجھاتے ہیں۔ فرض کر لیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس تین راستے ہیں۔ ایک، آپ خود تحقیق کریں اور اس کی دوا یا اس سے بچنے کا طریقہ حاصل کریں اور خود اس وائرس کے ایکسپرٹ ہو جائیں۔ یہ آسان نہیں اور اس میں بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ یا پھر تمام اچھے ڈاکٹروں کی اوپینین اور نظریات کو پڑھیں، ان کا تجزیہ کریں اور ان سب پر عمل کریں تاکہ بعد میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور جب تمام ڈاکٹرز کے اوپینین کو پڑھیں اور تجزیہ کریں تو پھر بقیہ کام اور زندگی میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یا پھر ہم اس مرض کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے پاس نمبر 1 اس مرض کے حوالے سے سب سے زیادہ علم ہو، نمبر 2 وہ اوتھینٹک بھی ہوں، جیسے WHO کے بتائے ہوئے ہیلتھ گائیڈ لائن پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے دینی احکام کو جاننے کے لیے ہمیں کسی ایسے عالم کی جانب رجوع کرنا چاہیے جو دین کے مسائل میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو
اور قابل اعتبار بھی ہو، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کوالٹیز ہیں جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ ان کوالٹیز کو رکھنے والے عالم دین کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے خط میں بتایا ہے، پیش آنے والے واقعات اور مسائل کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کے راویوں یعنی فقہا کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں تم پر اللہ کی حجت ہوں۔ صحیح اور غلط تقلید۔ تقلید 4 طرح سے ممکن ہے۔ نمبر 1، عالم شخص کسی عالم کی پیروی کرے جو کہ غلط ہے۔ دوسری، جاہل شخص جاہل کی پیروی کرے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری، عالم شخص جاہل کی پیروی کرے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 4، جاہل عالم شخص کی پیروی کرے، یہ صحیح ہے۔ ایک شخص جاہل ہو اور وہ دوسرے جاہل شخص کی تقلید کرے، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ اللہ اور پیغمبر کی پیروی کیوں نہیں کرتے، تو وہ جواب دیتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں جاہلوں کی پیروی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر ان کے باپ دادا بغیر علم کے جہالت کی حالت میں غلط راستہ طے کر رہے ہوں تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ تقلید یا اندھی تقلید۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقلید کا مطلب آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو ماننا نہیں ہے، بلکہ تقلید آنکھ کھولنا اور کھلے رکھنے کا نام ہے۔ اب آئیں ہم صحیح تقلید کو سمجھتے ہیں۔ جاہل شخص کا ایک عالم اور ایکسپرٹ کی تقلید کرنا، یعنی جو نہیں جانتا ایسے شخص کی پیروی کرے جو جانتا ہے۔ مجتہد کے شرائط: بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو اور زندہ ہو۔ ائمہ اطہار کی متعدد روایت ہیں جس میں فقہا کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ پیروی اس لیے ہے کیونکہ وہ حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں، اور یہی علماء کی تقلید ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہے، فقہا اور مجتہدین میں سے جو شخص اپنی نفس کی حفاظت کرتا ہو، یعنی گناہوں سے بچتا ہو، دین کا محافظ اور نگہبان ہو، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا حقیقی کے امر اور فرمان کا مطیع ہو، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، احکام اور دستور الہی کا بیان ان علماء الہی کے اختیار میں ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کے امین ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد پسندیدہ امر نہیں بلکہ اس کی روایت میں مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ مولا کائنات کی حدیث بھی ہے کہ مومن اپنے دین کو اپنی رائے سے نہیں لیتا، بلکہ دین اللہ کی جانب سے آیا ہے اور اس نے اللہ سے لیا ہے۔ اجتہاد مذموم اور اجتہاد ممدوح۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے جس اجتہاد کو حرام قرار دیا ہے اور وہ اجتہاد جو آج رائج ہے اس میں کیا فرق ہے۔ حرام اجتہاد۔ پہلی بار یہ کلمہ اجتہاد ایک فقہی اصطلاح کے عنوان سے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں فقیہ کی شخصی رائے اور نظر کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی وہ معنی ہے جس کے علماء اہل سنت خصوصاً ابو حنیفہ نے بنیاد رکھی، اور ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ اگر فقیہ کو شرعی حکم حاصل کرنے کے لیے قرآن یا سنت سے کوئی دلیل مل گئی تو اس کے اعتبار سے عمل کرے گا، لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ملی تو فقیہ اپنی شخصی رائے پیش کرے گا۔ اور جب وہ شریعت کے احکام کے مصادر کو ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن، سنت اور اجتہاد یعنی عالم کی شخصی رائے یعنی قیاس۔ ائمہ اطہار نے اس اجتہاد کی سخت مذمت کی ہے، اور پھر شیعہ علماء نے بھی اس معنی کی مذمت کی ہے۔ کلمہ اجتہاد 7ویں صدی ہجری تک اسی معنی میں خصوصاً قیاس اور اجتہاد بالرائے یعنی اپنی شخصی نظر کو پیش کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت تک شیعہ علماء اپنی کتابوں میں باب الاجتہاد کو اس لیے ذکر کرتے تھے تاکہ اس کو رد کر سکیں اور اس کا جواب دیں اور اس اجتہاد یعنی قیاس کو ممنوع شمار کریں۔ مثال کے طور پر شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی، النقض علی ابن الجنید فی اجتہاد الرائے، یا سید مرتضیٰ نے الذریعہ میں اجتہاد کی مذمت کرتے ہوئے اسے باطل قرار دیا۔ شیخ طوسی نے کتاب عدہ میں یا ابن ادریس نے کتاب السرائر میں۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ کلمہ اپنی اس مخصوص معنی قیاس اور اپنی رائے پیش کرنا سے خارج ہوا، اور شیعہ علماء میں سب سے پہلے علامہ حلی نے اجتہاد کے معنی اس طرح بیان کیے۔ فقہا کی اصطلاح میں قرآن و حدیث سے شریعت کے احکام حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قدرت کو بروئے کار لانا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ کلمہ شیعہ فقہا کے درمیان اسی معنی میں رائج ہوا، اور احکام شریعت کو شرعی دلیلوں سے حاصل کرنے کے معنی کو اجتہاد کہا جانے لگا۔ کنکلوژن:
اجتہاد اس صورت میں مذموم ہے جب کوئی مجتہد قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے، لیکن اگر مجتہد قرآن و سنت کے ذریعے کسی حکم کو حاصل کرے تو پھر وہ اجتہاد مذموم نہیں بلکہ پسندیدہ اور واجب کفائی ہے۔ اور اگر کچھ افراد اس عظیم ذمہ داری کو تمام مشقت و زحمت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں تو پھر بقیہ لوگوں پر اجتہاد واجب نہیں ہے۔ اجتہاد اور تقلید ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں واضح اور ضروری ہے، اور وہ قومیں جن میں اجتہاد باقی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ہماری قوم اور ملت کا تحفظ ان فقہا کے وجود سے ہے۔ اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو کمزور کرے اور مومنین کو فقہا اور مجتہدین سے دور کر دے۔ آخر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں احکام اسلام پر عمل کرنے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عنایت کرے۔